مخلد بن خالد قال حدثنا عمرو بن يونس قال حدثنا عكرمة يعني بن عمار قال حدثني إسحاق يعني بن عبد الله بن أبي طلحة قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا فأرسل لي يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في الصوب فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قابض بقفايا من ورائي فنظرت إليه وهو يضحك فقال يا أنيس اذهب حيث أمرتك. قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه والله لقد خدمته 7 سنين أو 9 سنين ما علمت قال لشيء صنعته لما فعلت كذا وكذا ولا لشيء تركته هلا فعلت كذا وكذا. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه وعنهم قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين بالمدينة وأنا غلام ليس كل أمري كما يشتهي صاحبي أن يكون عليه ما قال لي فيها أف قط وما قال لي لما فعلت هذا أو ألا فعلت هذا. کراچی میں تھا وہاں ایک بھائی کہنے لگے ادب کسے کہتے ہیں؟ ادب وہ اپنے انداز سے ایک تعبیر کر رہے ہیں. تو میں ادب ہر عمل کو ہار پہنانے کا نام ہے. بس ہر عمل کو ہار پہنانے کا نام کہ ایک عمل جتنا اس کو خوبصورت کیا جا سکتا ہے کر دیا جائے. الحمدللہ اپنے ظاہری اعمال کو بھی خوبصورت کریں اور اپنے باطنی اعمال کو بھی خوبصورت کریں. باب فی الحلم واخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کی تھی. واخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں. مفتی رحمۃ اللہ الدین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے داماد وہ فرمائے لگے کہ صحابہ کرام تابعین تبع تابعین سے متفقہ طور پر جو مختصر روشی منقول ہے وہ یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے بتلایا صاحب کی بات نہیں آتا کہ صحابہ کرام تابعین تبع تابعین سے متفقہ طور پر جو مختصر روشی منقول ہے وہ یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے اکابر مشائخ جو عام طور پر اپنے مریدین کو سالکین کو جو مختصر روشی تلقین کرتے ہیں وہ یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. یہ مختصر اللهم صل على محمد یہ بھی درود شریف ہے. یہ بھی
مختصر درود شریف بھی اتنا بھی کہلے تو درود شریف یعنی پورا ہو گیا. باقی مختلف کلمات منقول ہیں الحمدللہ. نماز والا درود شریف افضل ہے. کوئی مختصر درود شریف پڑھ لیں سب اللہ تعالیٰ کی رحمت قدریہ ہیں. بلکہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے 40 فائدے حاصل ہوں گے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے 40 فائدے حاصل ہوں گے. 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. 10 گناہ معاف ہوں گے. 10 درجے بلند ہوں گے اور 10 رحمتیں نازل ہوں گی. 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. 10 گناہ معاف ہوں گے. 10 درجے بلند ہوں گے اور 10 رحمتیں نازل ہوں گی. ایک مرتبہ سب پڑھ لیں. چلو مختصر درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہ ہے یہ آپ کو یہ 40 فائدے حاصل ہو گئے. 10 نیکیاں 10 گناہ معاف 10 درجے بلند اور 10 رحمتیں نازل. آخر کی سب باتیں بالحق اور سچ ہیں. آیا موقع ملے کوئی نہ کوئی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے. میرے حضرت فرمانے لگے یہ زبان نیکیوں کی مشین ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, قرآن پاک کی تلاوت کریں, نیک بول اس سے بولیں. یہ نیکیوں کی مشین چل رہی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. قال انس حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا. آپ نے دوسری روایت ابھی آپ نے پڑھی نا, کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین بالمدینہ, کہ میں نے 10 سال تک مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے. وأنا غلام لیس کل امرئ, میں نوجوان تھا. غلام اس لڑکے کو کہتے ہیں جس کی مونچھیں نکل رہی ہوں, یعنی جس کو ہمارے ہاں نوجوان لڑکا کہہ لیتے ہیں. نوجوان انا غلام. وأنا غلام ليس كل امرئ, کہ میں نوجوان تھا یعنی بچہ تھا. ليس كل امرئ كما يشتهي في صاحبي, کہ میرا سارا معاملہ اگر كما يشتهي صاحبي, میرے صاحب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچہ تھا نا, کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے خلاف بھی کوئی بات پیش آ جاتی ہے, جیسے بچوں سے ہوتا ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 10 سال میں نے حضور کی خدمت کی, لیکن آپ کی زبان مبارک سے کبھی میں نے لما کا لفظ نہیں سنا, کبھی حلہ کا لفظ نہیں سنا, کبھی لما کا لفظ نہیں سنا کہ لما فعلتا, آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے, اور کبھی حلہ کا لفظ نہیں سنا کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا. نہیں, یعنی آپ کے کمال
کمال تحمل اور کمال اخلاق کا بیان فرما رہے ہیں۔ کبھی آپ کی زبان مبارک سے میں نے کبھی لما کا لفظ نہیں سنا، لما فعلتا، آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے، اللہ فعلتا، آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا، کبھی نہیں سنا۔ تو اسی کا ایک واقعہ پہلے حدیث میں آپ دیکھ لیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے سب سے بہترین اخلاق والے تھے۔ جزاک اللہ خوش کے بعد ہم بڑی عنایت مسلم اور کوئی کرسی پر بیٹھنے کے ہیں ملا کر میں کچھ عذر کی وجہ سے اونچا بیٹھا ہوں کر اللہ تعالیٰ آپ حضرات نیچے بیٹھ کر بھی اونچے ہیں انشاءاللہ۔ من تواضع الا رفعہ اللہ۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت عمدہ اخلاق والے، اچھے اخلاق والے ہیں۔ دیکھو اخلاق، میرے حضرت اصلاح کے سلسلے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب تبلیغ دین، جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب عربی میں ہے الاربعین فی اصول الدین، میرے پاس وہاں مدرسے کے اندر عربی باری بھی ہے۔ اس کا ترجمہ حضرت مولانا ارشد الہی میر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبلیغ دین کے نام سے، جس کو حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پسند فرمایا۔ تو میرے حضرت اصلاح کے سلسلے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب تبلیغ دین سے مطالعہ کرواتے ہیں۔ فرمایا اس میں اخلاق رضیلہ کا بیان بھی ہے، اخلاق محمودہ کا بیان بھی ہے، اور پھر شروع میں اعمال ظاہری کے 10 اصول ان کا ذکر بھی ہے۔ 10 اخلاق رضیلہ ہیں اور 10 اخلاق محمودہ۔ بہرحال اس میں موٹے موٹے ان میں اخلاق رضیلہ کی بھی تفصیل ہے۔ مثلا اخلاق رضیلہ میں سے پہلے یہ تھا حرص عقل میں، کیا اس کا نام ہو نقل، حرص عقل اور حرص طعام کا بیان، کھانے کی حرص، حرص عقل اور حرص طعام کا بیان، یعنی زیادہ کھانا۔ دیکھو ہمارے حضرت مولانا شبیع الحق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ خیر مدارس کرنے کا سعادت میں سے تھے۔ ایک مدرسہ محمدیہ میں تشریف لائے تو میں نے پھر اپنے حضرت کے وہ کچھ کلمات حضرت کی خدمت میں اس کی یہ تعبیر حضرت نے بیان فرمائی۔ تو حضرت فرمانے کہ ہاں اگر متقدمین کے زہد کے بیان کو پڑھیں تو آدمی مایوس ہو جاتا ہے، ہم ان باتوں پر کیسے عمل کریں اپنا۔ اس لیے جو وقت کے شیخ ہوتے ہیں، جو واقعی شیخ ہوں تو خیر طالب علم ہے ہمارا کیا، لیکن جو واقعی شیخ ہوتے ہیں یا کہ وہ اپنے مریدین کی اصلاح میں مجتہد ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ جو دیکھو اوپر کی جو کتابیں ہیں ان کے مجاہدات کو پڑھ کر فوراً نہ لگیں، جو اپنے موجودہ شیخ ہیں ان کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے اس میں آ کر۔ اب اس میں ایک حرص عقل اور حرص طعام کا بیان، یعنی کثرت عقل اور حرص طعام کا بیان، زیادہ کھانا، اور ایک یہ مضمون خود تھا، یہ حرص یعنی کثرت عقل، زیادہ کھانا اور حرص طعام۔ لیکن اب ہمارے جو موجودہ شیخ ہیں میرے فرمانے لگے خوب کھاؤ خوب عبادت کرو، اب یہ مجاہدہ نہیں کرنا،
خوب کھاؤ، خوب عبادت کرو، یعنی اپنی طبیعت کے موافق جتنا کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمانا. میں نے اپنے سے پوچھا کتنا کھا لیں، تو میں بس حیضہ نہ ہو جاتا حیضہ نہ لگیا کرے. اللہ تعالیٰ باہر یعنی اپنی طبیعت کے موافق جتنا کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں آپ. پھر ہم نے وہاں پر ابو حضرت کے جو کلمات ہیں ہم نے تبلیغ دین میں پھر وہ فائدے کی شکل میں اپنے حرکت نے کلمات بڑھا دیے. پھر وہاں نیچے لکھ دیا کہ اپنی طبیعت کے موافق جتنا کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں. ہاں اگر زیادہ کھانے سے طبیعت میں کچھ بوجھ محسوس ہو، سستی محسوس ہو، پھر تھوڑی سی مقدار میں کمی کر لیں، کوئی حل نہیں ہے. لیکن بہرحال اپنی طبیعت کے موافق جتنا کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں. بعض ساتھی نے تبلیغ دین اپنے طور مطالعہ کیا، اس کے اور کھانے میں کمی کر دی، اور پھر وہ عبادات میں کمزوری، پڑھائی میں سستی کا نام ہے. اب وہ کہتے ہم نے کہا وہ کمی کرنا کر لگے بندو، آپ کو کس نے کہا کمی کریں آپ ڈبے کو دے کر تھوڑا نسخہ استعمال کیا جاتا ہے. بھائی یہ فلاں اور سب ڈبیوں پر نسخہ تو لکھے ہوتے ہیں، نہیں کہ وہ ڈبے کو دے کر وہ فوراً نسخہ ہو. تو بھائی طبی جو طبیب ہیں، یا چاہے وہ طبیب جسمانی ہوں یا روحانی ہوں، جو معالج ہیں ان سے رہنمائی لینی پڑتی ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. بھائی کے بعد آگے اس میں اخلاق رذیلہ ہیں، ان میں سے ایک جھوٹ بولنا، یہ بھی ایک برا خلق ہے. قادیانیوں کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں، اخلاق ایسے ہوتے ہیں. جو جھوٹ بولے وہ صاحب اخلاق کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کذاب کے پیروکار ہیں، ان کا جو پیشوا ہے، سرغنہ ہے، اگر وہ ہے ہی کذاب یا کرنا نہیں. کذاب کے پیروکار صاحب اخلاق کیسے ہو سکتے ہیں؟ صرف میٹھے بول کا نام نہیں، کوئی نام ہے. وہ تو میرے حضرت فرمانے لگے قادیانیت کفر یہ بغاوت کا نام ہے. باغی میں اگر کوئی خوبی موجود ہو وہ بھی عیب ہوتی ہے، وہ اس کو جال ڈالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کوئی ہمدردی کے لیے نہیں، وہ ایمان کو لوٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو یہ اخلاق رذیلہ ہے. ہمارا ظاہر و باطن اخلاق رذیلہ سے پاک ہو، اور ہمارے ظاہر و باطن اخلاق حمیدہ سے مزین ہو. اچھے اعمال اخلاق رذیلہ یعنی اس میں کثرت سے تو عام یہ بھی ہے، لیکن اس کا تو عرض کر دیا کہ اس زمانے میں اس میں کمی نہ کریں. اپنی طبیعت کا معاوضہ نہ کھانا چاہے کھا سکتے ہیں آپ. اسی طرح پھر آگے جھوٹ بولنا یہ خود ایک رذیل خلق ہے، یہ اچھی عادت نہیں ہے. میرے حضرت ان میں سے ایک خلق کو لے کر اس کی باقاعدہ مشق کرواتے ہیں. پہلے حضرت کو ہم خط لکھتے تھے، مجھے حضرت نے تبلیغ دین اور بہشتی زیور ان دونوں کا مطالعہ شروع کروایا. پھر میں لکھنا ہوتا تھا کتنا مطالعہ کیا ہے کیا، اور پھر تبلیغ دین میں جھوٹ کا بیان پڑا ہے. ایک ہفتہ مشق کر کے بتلاؤ، ایک ہفتہ مشق کرتے، پھر خط لکھتے، اور آنے جانے میں تقریباً کوئی 15-20 دن لگ جاتے، تو پھر اس کی خوب مشق ہو جاتی. پھر اگر لکھتے گھر اس میں خط میں لکھتے ابھی احتیاط ہے جھوٹ بولنے سے، پھر میں ایک ہفتہ اور مشق کرو ذرا ہے، خوب اسی مشق لگواتے ہیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یعنی خوب اگر نہیں ہر اس بھٹی سے گزارتے ہیں اللہ. اب ذرا ہمارے ہاں کچھ تھوڑی سی نرمی ہے کہ چلو، کیونکہ بڑوں کی سب باتیں بھائی سب انداز یکدم نہیں اپنائے جا سکتے. اب ذرا ساتھ مشورہ کر دیتا ہوں کہ ہم نے وہ فائدے لکھ دیے ہیں، آپ تبلیغ دین کا عمل کے نیت سے مطالعہ کرتے رہے. بعض ساتھی ہیں ماشاء اللہ وہ سب کا میرا ہم لوگ بتلاتے رہتے ہیں.
ورنہ یہ کہ چلو خود اپنے تو مطالعہ کر لیں. یہ اخلاق نبی صاحب آئے نا، اخلاق میں اخلاق رذیلہ بھی ہوتے ہیں، اخلاق محمودہ، اخلاق رذیلہ جیسے جھوٹ بولنا یہ برا خلق ہے، کسی کی غیبت کرنا یہ برا خلق ہے، اپنا بری عادت ہے، یہ سب ایسے جھگڑا کرنا ایک برا خلق ہے، اپنا کسی کے بارے میں حسد کرنا، حسد یہ برا خلق ہے، یہ اخلاق ذمیمہ ہے. اخلاق محمود سے مثلا صبر ہے، شکر ہے، تواضع ہے، توبہ ہے، یہ سب اچھے اخلاق میں سے ہیں، یہ سب اچھی عادات میں سے ہیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. یہ بات دیکھیں تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں بہت عمدہ اور اچھے اخلاق والے. پھر اپنا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں. فَأَرْسَلَنِي يَوْمًا لِحَاجَةٍ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دن کسی کام کے لیے بھیجا، کیونکہ بچے تھے تو میں نے کہا واللہ لا اذهب، واللہ لا اذهب، واللہ لا اذهب، میں نہیں جاؤں گا. بھائی بچوں کی جو نہ ہوتی ہے نا، بچوں کی نہ، اس پر کوئی فوراً فتویٰ نہیں لگانا ہے اللہ. اب اس کو یہ دیکھو اس کو بڑے ہم بچے نہ کرتے ہی. میں جو پڑھا ہوں ایک بچہ وہ جو بھی کہتے وہ نہ کرتا ہوں. اس کو دیکھو تو بچوں کی نفسیات کو بھی سمجھیں. بچہ نہ کرتا ہوں، اور اسے کہتے الف، کہتے الف نہیں ہے، ان کے با کہتے با نہیں ہے، جیم نہیں ہے، نہیں. استاد بیچارے سمجھاتے انہوں نے نہیں کے ساتھ یعنی بات آسایا کروا دیا. انہوں نے کہا یہ الف نہیں ہے، با نہیں ہے، تا نہیں ہے. اسی طرح ان کو پوری تخلیہ کروا دیا. بھائی اب ان کو بچے ہیں ان کی نفسیات نہ تو ان کے ساتھ ایک طبی طور پر کچھ لگی ہوتی ہے، اور میں نہ کے ساتھ ان کو ان کا جو سبق ہے وہ یاد کروا دیا. اسی کے ساتھ یاد کر رہا ہوں. یہ الف نہیں ہے، یہ با نہیں ہے، یہ تا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بھائی مولانا شہجاز صاحب بچوں کی نفسیات کو سمجھنا یاد ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض سے خود بیان کر رہے ہیں کہ مجھے حضور نے ایک کام کے لیے بھیجا. میں نے کہا واللہ لا اذهب، اللہ کی قسم میں نہیں جاؤں گا. وہ فی نفسی اناظم، اور دل میں تھا کہ میں جاؤں گا لیکن زبان پر تک نہیں جاؤں گا. میں بچوں کی نفسیات میں سنا رہا تھا. بچوں میں ناک اس پر لگی ہوتی، نہیں آئی، کہتے رہتے ہیں. والدہ کے کھانا کھا کے نہیں. ایک بچے ان کو صاحب پڑھا رہے، ان کو الف کہتے الف نہیں ہے، با کہتے با نہیں ہے. اب کیا کریں گے باپ؟ تو وہ صاحب بیچارے سمجھدار تھے، انہوں نے بس نا کی تو دھیان ہے، ان کو اسی نا کے ساتھ ہی الف کی پوری تخلیہ کروا دیا. تمہیں پڑھو کہ الف نہیں ہے، ہاں با نہیں ہے، تا نہیں، اور پوری تخلیہ ان کو یاد کروا دیا. ہم اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو بھائی بچوں کے مزاج کو سمجھنا، الحمدللہ ان کی نا جو ہوتی ہے وقتی طور پر ہوتی ہے، وہ تھوڑا سا صبر سے آپ دیکھ رہے ہیں. اب میں واللہ لازم نہیں جاؤں گا، لیکن دل میں یہ تھا کہ جس کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں جاؤں گا، دل میں یہ تھا.
فخرجت حتى امر على صبيان وهو يلعبون في السوق. کہتے ہیں میں نکلا، بچہ تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کوئی بالکل بڑی شفقت سے تحمل سے ان کے مزاج کو لیا. تو میں ابھی بچے میں کوئی اور خیال ہے، چلو میں بعد میں کہہ لوں. میں نکلا یہاں تک کہ میں گزرا بچوں پر، اور وہ بچے بازار میں کھیل رہے تھے. اللہ اپنی محنت، یہاں تک میں بچوں پر گزرا اور بازار میں کھیل رہے تھے. اب یہ حدیث سے مسائل مستمت ہوتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ بچوں کا کھیلنا یہ بھی حدیث یہ ثابت الحمد للہ جائز کھیل ہو، کوئی خلاف شرع نہ ہو یا نہ کوئی تھوڑا بہت اچھل کود ہے یعنی کھیلنا، یہ تو بچوں کی صفت ہے. فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چلا گیا، بچے کھیل رہے تھے، وہاں کھڑا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پیچھے تشریف لائے. قابض بقفایا من ورائی، تو میری گردن کو یعنی کان کے اوپر سے یہ میری گردن کو پکڑ لیا میرے پیچھے سے، اور میں نے حضور کی طرف دیکھا تو آپ مسکرا رہے خوش ہو رہے، اور میں انہیں اب چلے جاؤ چلو آپ تھوڑا بہت اپنا کھیل یعنی یعنی اپنا چلو بچوں میں آپ کو گھل مل لیے، اب چلے جاؤ. میں قلت نہ حضور میں ابھی جاتا ہوں میرا بچے کی جو حالت تھی اس کو یعنی کتنے پیارے انداز سے آپ نے لیا، اور پھر اس کا کیسے تو معلوم یہ ہوا کہ بچوں کی حالت جو ہوتی ہے ان کی نا کو بھی ہاں سمجھنا ہے. وہ وقتی سی حالت ہوتی ہے، آہستہ آہستہ نرمی سے کہنا سننا رہے، الحمدللہ تلقین کرتے رہے. بچوں کے حق میں دعائے خیر سے نہیں تھکنا ہے بھائی. میرے رشتہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بزرگ کہنے لگے میرا بیٹا ایسا ہے نافرمان، آپ دعا کریں. رشتہ صاحب فرمانے لگے میں تو دعا کرتا ہوں لیکن تم بد دعا نہ کرنا. آپ بھی ان کے حق میں دعائیں خیر کرتے رہیں. والدین کی دعائیں، بزرگوں کی دعائیں رنگ لائیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ نرمی سے کہنا سننا. ایسے میرے حضرت سے ایسا ہے پوچھنے لگے گھر کا ماحول دینی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو میں بس ترغیب نرمی سے کہنا سننا رہے، زیادہ سختی نہ کریں. سختی سے بات وہ پھر شدت آ جاتی ہے. میں اپنے حضرت کے پاس بیٹھا ہوا حضرت کے گھر پر میں ایک تبلیغ جماعت کے بزرگ ہے، وہ خود ہی بیان فرما رہے ہیں کہ کسی نے سوال کیا کہ تبلیغ جماعت والے نہیں انل منکر نہیں کرتے، یہ برائی سے روکتے نہیں. وہ بزرگ سے کسی کا جواب نول کر رہے تھے، ایک گرو نے جواب دیا یہ برائی کو چھیڑتے نہیں چھڑواتے ہیں کہ جب برائی کی قباحت دل میں آ جائے گی تو پھر وہ خود بخود ہی چھوٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں آہستہ آہستہ. الحمدللہ جزاک اللہ. باقی آپ نے ایک روایت میں 7 سال کا ذکر ہے، 9 سال، اور ایک میں دوسری روایت میں 10 سال کا ذکر ہے. اور میں 10 سال یعنی 9 سال یا 7 سال میں نے حضور کی خدمت کی، لیکن میں نے حضور کی زبان مبارک سے کبھی لما کا لفظ نہیں سنا. کلمہ فالتا یہ آپ نے کیوں کیا؟ اور کبھی حلہ کا لفظ نہیں سنا کہ حلہ فالتا یہ کام آپ نے کیوں نہیں کیا. یعنی آپ نے کمال تحمل، کمال اخلاق کا بیان ہے. آپ
کرتا رہتا ہوں. چلو کہ ہمارے مدینہ منورہ میں بزرگ مولانا وقار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے خدمت مخدوم کی راحت کا نام ہے. خدمت مخدوم کی راحت کا نام ہے. بس جیسا مزاج ہو اس کے مطابق پیش آ گیا. مزاج معلوم کر لیا کیسا. اس میں پھر ہمارے بزرگوں کے مختلف مزاج رہے. حضرت مولانا غلام غوث صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو اگر کوئی کہتا کہ حضرت ہم آپ کو دبا دیں. فرماتے ہمیں انگریز نہیں دبا سکا تم کیا دباؤ گے. ہمیں انگریز نہیں دبا سکا تم کیا دباؤ گے. میرے حضرت ہیں جامع شفیع جامع شفیع اشرف غنی رسول رحمۃ اللہ علیہ. شروع میں جب صحت اچھی تھی یا کسی کو جوتا بھی نہیں اٹھانے دیتے, کسی کو جوتا بھی نہیں اٹھانے دیتے. جوتا اٹھا رہے تھے فرماتے اور جوتی چور نہیں جوتی اٹھا رہا تھا. کسی کو جوتا بھی نہیں اٹھانے دیتے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے رہا. بعض گھر کی خدمت کا موقع میں جب جامع شفیع میں دورہ حدیث کیا تو میں وہاں حضرت کے عصر کے بعد کی مجلس ہوتی تھی. ہم 2-3 ساتھی 3 یا 4 ساتھی بیٹھے تھے اس وقت عصر کی مجلس میں. بعد میں تو الحمدللہ ہم 2 یا 3 ساتھی ہیں. ہمارے بھائی مولانا مختار صاحب ہیں, آپ بھی ہیں, وہ بس وہ ہوتے تھے. اور 2 یا 3 ساتھی کو دورہ حدیث میں سے بس وہ بیٹھتے تھے آگے. لیکن حضرت بس اپنی پوری 10 منٹ کی مجلس ہے, 1 ہوں 2 ہوں بس پورا 10 منٹ کی مجلس ان کے لیے کرتے تھے. الحمدللہ جامع شفیع میں نماز پڑھا کر تشریف لاتے اپنے کمرے میں. وہاں جو جہاں درسگاہ ہیں وہاں پر جہاں کمرہ تھا اس میں آ کر بعد میں پھر جب آخری عمر میں کچھ ذوق اب ہے تو میں نے پھر حضرت فرمایا کہ حضرت مجھے کوئی خدمت کا موقع دے دیں, خدمت کا موقع. تو پھر ایسا کہ اس سال گھر میں انڈوں کی ضرورت ہوتی ہے. گھر میں انڈے منگوانے کی ضرورت ہوتی ہے. انڈے مجھے ساتھ لے جاتے اور پھر اپنے گھر سے ایک ٹوکری تھی خاص قسم کی, نہیں کوئی پرانی طرز کی ٹوکری تھی بالکل. وہ ٹوکری مجھے دے دیتا ہوں. میں وہ ٹوکری کو اٹھا کر لے جاتا ہوں. مسلم ٹاؤن کی یہ سڑک ہے, اس کو پار کر کے یہاں کوئی بیکری تھی وہاں سے پھر ہر کے لیے انڈے خرید کر لے کر آتا. انڈے خرید کر اس سال کی وسیع خدمت میرے میں رہی ہیں. تو بہرحال خدمت مخدوم کی راحت کا نام ہے. ہمارے حضرت مولانا جامع شفیع رحمۃ اللہ علیہ جناب نگر میں تشریف فرما. میں قدموں میں بیٹھا ہوا حضرت باہر سے تشریف لائے, تھکے ہوئے, پیر پھیلا رکھے. میں قدموں میں بیٹھا ہوا تو میں نے کہ گھر میں پیر دبا دوں. مان لگے دبا دو, تمہیں ثواب مل جائے گا, مجھے آرام مل جائے گا. تمہیں ثواب مل جائے گا, مجھے آرام مل جائے گا. اللہ اپنی مہربانی فرمایا. بس درمیانہ اندازی ہو کر ایک ہمارے مولانا مری انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے طلبار کرتے ہیں دبا دیں. تو مان لگے دبا لو, غریبوں کو سبھی دباتے ہیں, تم بھی دبا لو. غریبوں کو سبھی دبا, تم بھی دبا دو. یہ ہمارے بزرگوں کے مختلف مزاج رہے ہیں. بہرحال لیکن خود یاد رکھنا, میں اپنے لیے کر رہا ہوں, خود ان چیزوں کی طلب نہ ہو. یاد رکھنا خود ان چیزوں کی طلب نہ ہو جائے. اگر کوئی باقی ہیں اللہ تعالیٰ کو دل میں ڈال دے کسی ہیں کوئی, وہ اللہ کا انعام ہے. باقی طلباء کرام کے جذبہ یہ ہیں کہ وہ اپنے اساتذہ کی ہر خدمت کو اپنی سعادت سمجھیں. الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے. لیکن خود میں اپنے لیے کر رہا ہوں, ہم جو خادمین ہیں ان کا مزاج یہ ہو کہ خود ان چیزوں کی طلب نہ ہو. یا کرنا ہوں کوئی محبت سے پیش آ جائے اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھا کریں, نہ ہو تو الحمدللہ کام کرنا ہے.
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو یہ کتاب جو ہمارے سب طلباء ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے، اللہ خوشیوں سے بھر دے۔ چلو حدیث کا سبب ہمارے تمام نیک اساتذہ کرام سب کی خیر کی مجالس اللہ تعالیٰ برکتوں سے بھر دے۔ یہ بھی انہیں حضرات کا فائدہ الحمدللہ ہوا۔ مولانا رحمان صاحب، مولانا شریعہ صاحب، آپ تو رات محبت سے دعوت دیتے ہیں۔ 10 سال پہلے بھائی شریعہ صاحب نے دعوت دی تو اللہ کا شکر ہے وہ سلسلہ چلی رہا، اللہ کی رحمت سے اللہ کو فرمایا، اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے ہیں۔ تو آگے آپ مطالعہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ چلیں انشاءاللہ۔ چلو پہلے بچے بھائی سب خیریت سے ہیں، سب طلباء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ وہ بھی قال، یہ حدثنا کے بارے میں بتلایا تھا آپ کو، نہیں بتلایا تھا؟ وہ بھی قال حدثنا، یہ جار مجرور کس کے ساتھ متعلق ہے؟ ہاں، یہ جار مجرور کس کے ساتھ متعلق ہوگا؟ پہلے پڑھا ہو یا اپنے ساز کرام میں کسی نے اس سے متوجہ کیا ہوگا۔ بھی کس کے ساتھ متعلق ہے؟ اقول مقدر کے ساتھ متعلق ہے۔ مجھے پہلے مغالطہ لگا یہاں پر، یہ ما بعد قال کے ساتھ متعلق نہیں ہے، اقول مقدر کے ساتھ متعلق ہے۔ اقول میں کہتا ہوں، یہ اقول ما بعد قال کے ساتھ متعلق نہیں۔ میں نے ہماری کتاب ہے توضیح النحو اجرا کے اوپر ہے، اس میں بخاری شریف کی پہلی حدیث کا غالباً تھوڑا سا اجرا دیا ہے اس میں، تو اس میں پھر وہ بھی کو ما بعد قال کے ساتھ متعلق کر دیا، غالباً ایسا لگتا ہے ایسے اسے ما بعد قال کے ساتھ متعلق، جیسے ابھی وہ تفصیل نہیں ہو سکتی، وہ مقاصد سے سوچ رہا ہوں۔ کتابیں چھپ جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ اس میں کمی بیشی رہ جاتی ہے، تو ہم نمبر یاد نہیں کر لیں۔ بہرحال پھر ہمارے کوڑا خٹک کے شیخ الحدیث حضرت مفتی فرید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج سے 12 سال پہلے تقریباً مدرسہ محمدیہ میں بخاری شریف کا ایک حصہ میرے ذمہ لگا ہے، تو پھر میں اس پر اس کے شروع کے ابواب ہیں، کتاب ہدایت القاری کے نام سے ہے، یہ شروع ابواب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس میں فائدہ کس کو میں لکھا ہوا کہ یہ ما بعد قال کے ساتھ متعلق نہیں، اقول کے ساتھ متعلق ہے۔ یہ بھی کا لفظ کیوں پڑھاتے ہیں؟ وہ بھی کا لفظ سند کے اتصال کے لیے آکنا ہے، تاکہ ہماری سند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، کوئی بھی ابن ماجہ ہیں، ان کے ساتھ ان محدثین کے ساتھ متصل ہو جائے اپنے۔ اور دیکھو سند کو متصل کرنا یہ ہماری ضرورت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ لفظ کیوں نہیں لکھا، ان کے لکھنے کی ضرورت نہیں تھی زیادہ، کیونکہ یہ لفظ وہ بھی قال بھی یہ سند کے اتصال کے لیے بڑھایا جاتا ہے، تاکہ ہماری سند اپنے اساتذہ کرام شیوخ کے واسطے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے متصل ہو جائے، اور ان کی سند تو پہلے سے متصل ہے، وہ تو ذکر ہے۔ وہ بھی قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان رحمہ اللہ تعالی قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری، پوری سند ذکر ہے، ان کی سند تو متصل ہے۔ تو سنو کو اگر اس کو ما بعد قال کے ساتھ متعلق کریں گے، پھر تو مطلب یہ ہوگا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہم سے سند متصل کر رہے ہیں، یہ کذب لازم آئے گا، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہم سے سند متصل نہیں کر رہے ہیں، ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے سند کو متصل کر رہے ہیں۔
یہ کس کے ساتھ متعلق ہوگا؟ اقول کا مصداق قاری ہیں جو عبارت پڑھنے والے ہیں، پھر جماعت میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر یعنی اس کا اصل مصداق تو قاری ہوں گے، لیکن طبعاً پھر پوری جماعت اس کا مصداق ہوگی اکرم طبعاً یا اکرم، جماعت میں جب شریک ہیں پھر طبعاً سب اس کا مصداق بن جائیں گے۔ بات یہ اقول، یہ واو کون سی ہے؟ بتا واو کون سی ہے؟ ایک بات مجھے فکر لگ جاتی تھی، پھر پوچھتا رہتا تھا اپنے نیک اساتذہ ہیں، تو میں مدینہ منورہ میں ہمارے بزرگ شاہ مولانا قاسم رحمۃ اللہ سے پوچھا تو فرمانے لگا یہ واو ابتدائیہ ہے، واو ابتدائیہ ہے، وہ عاطفہ بھی اس کو نہیں کہہ سکتے، واو عاطفہ میں تو پھر معطوف علیہ کے تابع ہوتا ہے، اور یہاں ہر حدیث شریف ہر فرمان مستقل ہے اس لیے یہ واو عاطفہ نہیں بلکہ واو ابتدائیہ کہہ رہے ہیں، واو استناف پھر اسے کہتے ہیں، واو ابتدائیہ کہہ رہے ہیں، واو ابتدائیہ ہے۔ بعض واو کے ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں، بعض واو کے بغیر ہی پڑھ لیتے ہیں، بھی قال حدثنا ہی پڑھ لیتے ہیں، تو بعض ہمارے حضرات وہ بالکل وہ جن کا سند کی طرف کو زیادہ دھیان نہیں ہوتا وہ حدثنا پڑھ لیتے ہیں، بس حدثنا پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی کی لفظ نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ تو حضرات بھی جن کو سند کی طرف دھیان ہوتا ہے، سند کو ملانے کی طرف وہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو ہے کہ بار ذہن میں آ گئی تو کیسے پڑھیں؟ وہ بھی قال حدثنا ہے، تو بھی جار مجرور کس کے ساتھ متعلق ہوگا؟ اقول القدر کے ساتھ متعلق ہے، ما بعد قال کے ساتھ اقول میں کہتا ہوں، بھی ضمیر سند متصل کی طرف لوٹ رہی ہے، سند متصل کے ساتھ قال، یہ قال کی ضمیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدثنا کہ ہمارے سامنے ہمارے استاد حمیدی نے یہ حدیث بیان کیا ہے۔ عجیب بات ہے نا، یہ سارے اللہ ہمارے سب طلباء کو اللہ قبول فرمائے، اللہ سب طلباء قبول ہی قبول۔ دیکھو طلباء کا مشترکہ نام کیا ہے؟ طلباء کا مشترکہ نام کیا ہے؟ طالب العلم ہے، طالب علم، کوئی فہیم العلم نہیں، طالب علم یا کرنا کہ علم کی بہت زیادہ سمجھ رکھنے والے ہوں، یعنی طلباء کا مشترکہ نام طالب علم ہے۔ سب طلباء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول قبول۔ حدیث میں آتا ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الجنہ، کہ جو طالب علم ایسے راستے پہ چلتا ہے جس میں علم دین کو طلب کرتا ہے، تلاش کرتا ہے۔ ہمارے دوسرا مولانا محمد نے صاحب ہمارے دیکھو حدیث شریف میں طلب کا ذکر ہے، کوئی فہم کا ذکر نہیں ہے، کوئی دور حدیث سے فارغ ہونا بھی شرط نہیں ہے، جو علم دین طلب کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریق الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ ایک روشنی مل جاتی ہے، جائز ناجائز کا پتہ چل جاتا ہے۔ اب اگر اس روشنی کو سامنے رکھ کر اگر وہ چلے گا اور اس پر عمل کرے گا تو پھر آگے جنت جنت انشاءاللہ۔ ایک تو علم ہی نہ ہو بالکل، یا ایک علم ہونے کے بعد روشنی تو اس کے پاس موجود ہے، اب اس روشنی میں سفر کرے اپنا، الحمدللہ اپنے جائز ناجائز کو پہچانے، حلال حرام کو پہچان کر پھر عمل کرتا رہے، انشاءاللہ یہ سفر یہ جنت کی ٹھنڈی ہوا میں پہنچے گا انشاءاللہ۔ سب طلباء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول قبول ہیں، محنت بقدر ہمت، جتنی ہمت اتنی کوشش لگاتے ہیں، پھر نتیجہ اور ثمرہ اللہ تعالیٰ کے حوالے، اللہ کام لیں گے کیا لیں گے یہ تصور سے باہر ہے۔ بعض طلباء کہتے ہیں کہ ہمارا ذہن کمزور ہے، ایک استاد تسلی کے لیے کہنے لگے ذہن کمزور ہو لیکن طلب میں کمزوری نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فیصلے طلب پر، کوشش پر، لگن پر، فکر پر رحمت نہ۔ اسی طرح طلباء ہیں، ان کو بھی آپس میں حوصلہ دے دیا کریں، ساتھی بھی حوصلہ دے دیا کریں۔ کبھی کبھی عرض کر دیتا ہوں، ذہین طلباء علم میں برکت چاہتے ہیں تو کمزور طلباء کی خدمت کیا کریں۔
ان کی خدمت سے سینہ کھلتا ہے الحمدللہ. یہ کمزور طلباء جو ہوتے ہیں اگر ہم اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ان کی کمزوری بھی اللہ کا انعام ہے اکرم. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ان کی برکت سے سینہ کھلتا ہے الحمدللہ. یہ وہ غلطی کرتے ہیں تو پھر بار بار اساتذہ متوجہ ہوتے ہیں الحمدللہ. کسی کو حقیر نہ سمجھیں. سب طلباء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقبول انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ برکتوں سے نواز دے اور خوشیوں سے بھر دے. انشاءاللہ کچھ تو ہو ہی گیا انشاءاللہ. ایک لفظ ہی مل جائے فائدے سے خالی نہیں. تو بہی کا متعلق آگے نہیں اس کے ساتھ کہیں گے اقول بہی. اقول بہی ما بعد قال کے ساتھ نہیں، اقول مقدر کے ساتھ متعلق ہے. اقول واقول بہی قال حدثنا. آگے آپ مثال ہیں اگلا واقع بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. اس طرح سے ذکر خیر چلتے رہے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب طلباء کو اللہ قبول فرمائے، اللہ برکتوں سے نواز دے، خوشیوں سے بھر دے الحمدللہ. آج میں نے وہاں مدنی میں طلباء سے سر پڑے آگے سر پڑے گی تو سرف سے گردان، پھر پہلے گردانوں سے سنی، ذرا بجری کو سب سے گردانوں سنی الحمدللہ. 2 3 4 سیکنڈ سب سے سنا. وہ پورا اللہ کا شکر ہے. 1 منٹ میں 1 2 منٹ میں سنا کے چلے گئے الحمدللہ. چلو پھر کبھی کبھی آپ سے پوچھ لیے میں پیچھے انشاءاللہ آ جاتے ہیں ساتھ میں. صرف فائدہ پہنچانے کے لیے سے اللہ تعالیٰ کرم فرما رہا. آج وہاں جامع شریف میں تھا، وہاں پر وہ ایک لفظ میں بھی درمیان میں وہ تھوڑا سا ہوتا ہے نا وہاں چل رہے تھے وہاں. والصلاۃ والسلام علی سیدنا. کا سید کون سیدھا ہے؟ کچھ بچے تو خاموشی تھے ساتھ ہی. ایک 2 طالب علم سے بولا کہ سید یہ کون سیدھا بنے گا؟ سید وہ مطلب ہے والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد. سید یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے. سید اصل میں تھا سیدن تھا یا کام باقاعدہ قانون تھا. قوالی میں ہمارے صرف لفظی میں بھی قانون ہے. سیدن بڑا قانون ہے، سقوبیرن بڑا قانون بھی کہتے ہیں. واو ریا اکٹھی ہوں پورا ہے تفصیل ہے. بہرحال واو کو یا کر کے یا میں ادغام کرنا واجب ہے. سیدن اصل میں تھا سیدن تھا یا کام. واو کو یا کر کے یا میں ادغام کر دیا، کیا بن گیا؟ سیدن ہو گیا. یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے. مزید انشاءاللہ پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ.